شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت، رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دے خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رج بخش ہے. بیمارانوں شفا عطا کرنے والا، بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا، پتھراں دے اندر کیڑیاں نو رزق عطا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے. اس رب العالمین دی جس قدر بھی حمد بیان کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین، امام الآخرین، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، سربر کونین، شافی حشر، شافی محشر، احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں،
اور نہایت قابل احترام میری پردہ نشین روحانی ماں اور بہنوں، اج دے اس عظیم الشان جمعہ مبارک دا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑا مقام اور بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آپ تو بعد جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد دے وچوں آئے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دی اولاد دے وچوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ بن آزر بن ناہور بن سروج بن رو بن فالح بن آبر بن شالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام تو 1240 سال بعد دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو بعد پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 1240 سال بعد پیدا ہوئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ السلام دا تذکرہ مبارک قرآن کے اندر بہت زیادہ مقامات تے فرمایا ہے، اور ایک سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ ذرا یہ باتاں ذہن نشین کر لینا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا 63 آیات 5 سورتاں دے اندر تذکرہ فرمایا۔ 63 آیات 5 سورتاں دے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، اور نام ابراہیم، لفظ ابراہیم اللہ نے قرآن دے اندر 69 مرتبہ استعمال فرمایا۔ آپ دا نام قرآن دے اندر کنی مرتبہ آیا؟ 69 مرتبہ، 70 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا۔ حضرات، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے اور لاڈلے سچے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قصور دے بسنے والوں، اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو مقام دینا چاہن، مرتبہ دینا چاہن، اس کو آزمان دے لیں، آزمائشاں نازل کر دے لیں۔ کیا میرا بندہ میری رضا تے راضی ہے کہ نہیں؟ میں جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح کردا ہے کہ نہیں؟ اللہ آزما کے دیکھ دینے۔ جس طرح دیکھو نا، ایک عورت ہی وہ مٹی دا بھانڈا لیندی ہے، انہوں اس طرح کھڑکا کے دیکھ دیے، اے مٹی دا برتن پلا تے نہیں، اے صحیح پکا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال جس کو مقام دینا چاہتے ہیں، مرتبہ دینا چاہتے ہیں، پہلے آزمائشاں کرتے ہیں، اور آزمائشاں دی کامیابی تو بعد اللہ بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، اچھے بندیاں نو، مومناں نو آزمائشاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، ہر حال کے اندر اپنے خالق و مالک دی رضا تے راضی رہنا چاہیے۔ نہ شکری بے صبری دا مظاہرہ نہیں، بلکہ جس حال کے اندر بھی خالق رکھے اسے حال کے اندر ہی اپنے خالق دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرات توجہ فرمائیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بچپن دی عمر بچپن دی اندر 7-8 سال دی عمر بچپن آئے اس طرح اپنے ابا جی نو مخاطب ہو کے فرمان لگے کی دیکھ دینے کہ میری قوم دے لوگ میرے ابا و اجداد میرے عزیز و اقارب میرے رشتہ دار اے پتھراں دیاں مورتیاں بنا رہنے اے مٹی دیاں مورتیاں بنا رہنے اے لکڑ دے بت بنا رہنے انہاں نو نفع نقصان دا مالک تسلیم کر رہے ہیں انہاں بتانو حاجت روا تسلیم کر رہے ہیں انہاں بتانو مشکل کشا تسلیم کر رہے ہیں تے اس طرح اپنے ابا جی نو مخاطب کر کے فرمان لگے ابو جی دسو تے صحیح نا میرا تے تہاڈا خالق و مالک کون ہے مینوں اور تانوں روزیاں دین والا کون ہے میرا تہاڈا خیال رکھنے والا کون ہے ابا جی میرا تہاڈا خالق و مالک رازق کون ہے کہ باپ کہنے لگا کہ سادہ خالق و مالک نمرود ہے تے حضرت ابراہیم خلیل السلام فرمان لگے ابا جی کہ نمرود دا رب کون ہے نمرود دا خالق و مالک کون ہے تے باپ نے اسنا پیارے ابراہیم دے چہرے تے تھپڑ مارے ہے حضرات وقت گزردا گیا ابراہیم خلیل علیہ السلام دیکھیے توحید دی دعوت دے رہنے اپنے باپ نو اپنے کنبے قبیلے نو اپنی قوم دے لوگاں نو اللہ دی توحید دی طرف بلا رہنے او میری قوم دے لوگو او میرے آبا و اجداد میرے عزیز و اقارب اے جڑیاں تسی مورتیاں بنا دے ہو اے جڑے تسی پتھر اپنے ہتھاں نال کڑ کڑ کے انہاں دے بت تیار کر دے ہو انہاں نو پھر کسے نو بارشاں برسان والا کوئی اور بیٹے دین والا کوئی مشکلہ حل کرنے والا انہاں نو طرح طرح دے دے ہو اے کچھ بھی کرن دے مالک نہیں اے نفع نقصان دے مالک نہیں اے بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والے نہیں اے حاجت روا تے مشکل کشا نہیں دے حضرات توجہ فرمانا اس طرح اپنے ابا جی نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے ابا جی تسی انہاں دی کیوں عبادت کردے ہو تسی انہاں نو کیوں پکاردے ہو نہ اے سن دے نے نہ اے دیکھ دے نے اے نہ نفع نقصان دے مالک نے ابا جی تسی انہاں نو کیوں پکاردے ہو انہاں دی کولوں کیوں فریاداں کردے ہو انہاں دے کولوں کیوں مدد منگدے ہو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا ابا جی جڑا علم میرے کولے جڑا علم میرے کول آیا ہے وہ تواڈے کول نہیں ابا جی میری پیروی کرو میری اتباع کرو میری اطاعت کرو میں تانوں سیدھے رستے تے لاواں گا ابا جی میں تانوں سیدھا راہ دکھاواں گا حضرات توجہ فرما دے جانا اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کٹیا ہے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جی تسی شیطان دی پیروی کیوں کردے ہو شیطان دے پیچھے کیوں لگدے ہو شیطان دے آکھے کیوں لگدے ہو یہ تے اللہ دا بڑا نافرمان ہے حضرات توجہ فرما دے جانا پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس طرح باپ نو دعوت دے رہنے قوم قبیلے نو دعوت دے رہنے اپنے عزیز و اقارب نو دعوت دے رہنے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھیا کوئی اس
ستاریاں دی پوجا کر رہا ہے، کوئی چند دی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج دی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی مورتی نو پوج رہا ہے۔ اس طرح رات دا ویلا ہویا ہے، شام تو بعد دا ویلا ہے، ستارے نظر آنا شروع ہو گئے نے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس طرح اپنی نظراں آسمان دی طرف اٹھائیاں نے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ رات چھا گئی، رات ہوئی، آسمان تے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ستارے دی طرف دیکھ کے کیا کہ ایڈا چمکن والا ستارہ ہے، اے میرا رب ہے۔ ستارہ غروب ہو گیا ہے، فرمان لگے نہیں نہیں، جڑا غروب ہو جائے اور رب نہیں ہو سکتا، میں اس تو بری آئے میرا رب نہیں دا۔ اس طرح چند اپنی روشنائیاں ظاہر کیتیاں، چند چمکیا، چند نو دیکھ کے فرمان لگے اے میرا چند رب ہے۔ لیکن جدو چند بھی اپنی منزلیں پوری کر گیا، سورج طلوع ہوا، سورج نو دیکھ کے کہنے لگے اے ستارے تو بھی بڑا ہے، چند تو بھی بڑا ہے، اے زیادہ بڑا ہے، اے میرا رب ہے۔ لیکن سورج بھی غروب ہو گیا ہے۔ اے سمجھان دا طریقہ ہے نا، لوگوں کو مخاطب کر کے کوئی چند دی بات کر رہا ہے، کوئی ستاریاں دی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج دی پوجا کر رہا ہے، بڑے اچھے اور پیارے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ فرمان لگے اللہ نے مینوں ہدایت دیتی ہے، میں نہ تو بچ گیا ہاں، ورنہ میں گمراہاں وچ ہو جاندا۔ حضرات فرمان لگے نہیں نہیں، اے بھی میرا رب نہیں، میں نہ تو بزارا، میں نہ تو بریاں، اے میرے رب نہیں دے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے چلو موقع پا لواں، میں مینوں موقع مل رہے، اے جڑے تواڈے بت نے نا جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو، انہاں دے خلاف میں کوئی ضرور چال چلاں گا، انہاں نوں ضرور میں ذرا مزہ چکھاواں گا۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا نام تاللہ لاکیدن اصنامکم، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اللہ دی قسم میں تواڈے بتاں دے خلاف تواڈی غیر موجودگی دی اندر کوئی تدبیر ضرور چلاواں گا، انہاں نوں نقصان ضرور پہنچاواں گا۔ ان قوم دا نا ایک تہوار آندا، ایک میلہ آندا، لوگ سارے مل کے اس میلے دے اندر جایا کردے۔ ان میلے دا وقت آ گیا ہے، کچھ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول آئے، آ کے کہنے لگے ابراہیم آؤ تسی بھی ساڈے نال چلو، میلے تے چلیے۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے نا اس طرح آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے، ستارے دی طرف دیکھیا تے فرمان لگے میں بیمار ہاں، اس واسطے میں نہیں جاندا۔ او قوم دے لوگ جڑے سی وہ ستاریاں دا اثر سمجھدے سی کہ اندر کوئی برا اثر ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، اس وجہ تو شاید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہیں جا رہا ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے میں بیمار ہاں، کس چیز تو بیمار ہاں؟ تواڈے میلے تے جان تو بیمار ہاں، میں اس تے میلے تے نہیں جا سکتا۔ حضرات اللہ دے قرآن نے فرمایا فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
اس طرح اپنی نظر آسمان دی طرف اٹھائیاں نے تے ستاریاں دی طرف ایک نظر دے کے فرمان لگے میں بیمار ہاں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو چھڑ کے ایک قوم دے لوگ ایک قبیلے دے لوگ اے سارے میلے دے اندر چلے جاندے نے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو موقع مل گیا ہے ٹائم مل گیا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اینا دے بت خانے دی اندر چلے جاندے نے اینا دے رباں دی کول چلے جاندے نے اینا دے کرنی درنی والیاں دے کول چلے جاندے نے ابراہیم علیہ السلام اے بت خانے دی اندر پہنچ کے فراغ الی آلہتہم فقال لا تأکلون ما لکم لا تنطقون اس طرح بتاں نو مخاطب کیتا ہے اے لکڑی دے بت اے مٹی دے پتھراں دے بت جڑے نے انہاں نو پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مخاطب کیتا ہے اے تواڈے سامنے طرح طرح دے کھانے پے نے انہاں نو کھاندے کیوں نہیں تانوں کی ہے تسی بول دے کیوں نہیں اے تواڈے سامنے کھانے پے نے انہاں نو کھاؤ کیوں نہیں کھاندے تسی بول دے کیوں نہیں دے اے تے ہے ہی مٹی دے بت نے نہ کتوں بولنا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان ہاتھ چ کلاڑا پڑیا ہے تے کسے دیاں ٹنگاں وڈی آ رہے نے کسے دیاں باواں لائی آ رہے نے کسے دیاں تونا اڑائی جا رہے نے کسے دے نک تے کسے دے کان کٹی جا رہے نے ایک قوم دے خداواں دی بری حالت کر چھڈی کسے خدا دی لت توڑ دتی انہاں دے کسے خدا دی باں توڑ دتی ہے برا حال کر چھڈے ہے تے کلاڑا جڑا ہے نا اے ہن جڑا سب تو انہاں دا وڈا بوتے ساریاں دا سردار انہاں دا وڈا خدا قوم دا اون دے کندھے تے رکھ دیتا ہے موڈے تے رکھ دیتا ہے تاکہ قوم کے لوگ آن گے پوچھن گے تے میں کہاں گا اینو اپنے وڈے نو ہی پوچھ لو دیکھو اللہ نے کیسی دنائی اور علم عطا فرمایا اینو وڈے نو ہی پوچھ لو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک کلاڑا رکھے ہیں تے واپس آ گئے ان قوم دے لوگ جڑے نے اے میلے تو واپس آئے تے اس طرح اپنے خداواں دے کول جاندے نے اپنے بتاں دے کول جاندے نے قالو من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین اس طرح بتاں نو جا کے دیکھیا تے بول پے کہن لگے ساڈے معبوداں دے نال اے کنے حشر کیتا ہے ساڈے معبوداں دا اے حال کنے کیتا ہے او ظالماں دے وچوں ہی ہے انہاں وچوں بعض کہن لگے ایک نوجوان دے کولوں سنیا او ساڈے پتاں نو برا کہندا ہے بھلا کہندا ہے انہاں دے خلاف بڑا بولدا ہے بڑے پروپیگنڈے کردا ہے اوندا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے قوم دے لوگ جڑے نے انہاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بلا لیا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے کولوں سوال کر دینے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم اے ابراہیم ساڈے معبوداں دے نال اے حرکت تو کیتی ہے اے ابراہیم ساڈے بتاں نو ساڈے خداواں نو ساڈے معبوداں نو تو نقصان پہنچایا تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون اے جڑا تہاڈا وڈیرا اے جڑا تہاڈا بڑا بوت ہے ان دے کول ہی پوچھ لو اگر ان دے اس بولن دی طاقت ہے تے ان دے کول ہی سوال کر لو لوگ ان قبیلے دے لوگ بڑے شرمندے ہو گئے بہت زیادہ شرمندے کہنے لگے ابراہیم تینوں پتہ تے ہے اے لکڑی دے اے مٹی دے اے پتھراں دے بت بول دے نہیں اے سن دے نہیں
تے موقع مل گیا نا پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمان لگے اگر اے بول دے نہیں اے سن دے نہیں اے نفع نقصان دے مالک نہیں اے مشکلاں پوریاں کرنے والے نہیں تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو حضرات توجہ فرمانا اس واسطے کہنے والا کہندا ہے نا اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھیا اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھیا ہر دا حاجت روا بس خدا سمجھیا ہر نبی تے ولی اس دا محتاج ہے ساری کائنات وچ اوندا راج ہے بے شک تو ولیاں دی تعظیم کر اوندیاں صفتاں نہ غیراں چ تقسیم کر تیرے ایمان دا اساں بلا سمجھیا تیرے ایمان دا اساں بلا سمجھیا ہر دا حاجت روا بس خدا سمجھیا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا نفع نقصان دا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہے حضرات حاجتاں پوریاں کرنے والا مدد کرنے والا غیب دیاں خبراں جاننے والا وہ پوری کائنات دا خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ قصور دے رہنے والے رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دکھیاں لاچاراں دیاں فریاداں سننے والا کوئی نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اس خالق و مالک دا کوئی ثانی نہیں حضرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بت دے کولوں پوچھ لو نا اے اپنے بڑے خدا دے کولوں پوچھ لو اے کون دے لوگ کہنے لگے اے ابراہیم تینوں پتہ تے ہے اے لکڑی دے بت مٹی دے بت اے ساڈے معبود بول دے نہیں سن دے نہیں حضرات اے قوم لاجواب ہو گئی ہے ان مخالفتاں شروع ہو گئی نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا ہے نمرود دے سامنے پیش کیتا گیا ہے اپنے آپ نو رب کہنے والا اپنے آپ نو بڑا تسلیم کرنے والا اے نمرود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نمرود دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے کہ ایسا دے بتاں دے خلاف سازش کردا ہے اینے سانو بڑا دکھ پہنچایا ہے اینے ساڈے خداواں دیاں توڑاں لا دتیاں نے بازو کٹ دتے نے اے بندہ اینے پوری قوم تے فساد پھیلا چھڈیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سر نمرود دے سامنے نے اے نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم اپنے پروردگار دا ذرا تعارف دی کرانا اپنے رب دا ذرا وصف تے بیان کرنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے میرا رب ہوئے جڑا زندگی بخشدا ہے میرا رب ہوئے جڑا موت دیندا ہے میرا رب زندگی موت دا خالق و مالک ہے اے نمرود کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کر لینا ہے کیڑا مشکل کام نے جیل دے وچوں دو آدمی بلائے دو قیدیاں نو بلایا ایک بندہ جنوں پھانسی ہونے والی سی انہوں رہا کر دیتا چھڑ دیتا تے دوسرا بندہ جڑا رہا ہونے والا سی انہوں پھانسی دے دیتا کہنے لگا ابراہیم لے ویکھ لے اے کام مشکل ہے یہ تے میں کر دیتا ہے مشرک دی مت ماری ہے نا اس واسطے بات نو سمجھیا نہیں تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جڑا مشرق تو سورج نو طلوع کردا تے مغرب دی طرف غروب کردا اگر تو کچھ کرنے والا ہے
تے سورج نو مغرب دی طرفوں طلوع کرے. اے نمرود بھی لاجواب ہو گیا, کوئی جواب نہیں آیا, اے بے بس ہو گیا. آخر اس بات پہ تل گئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ختم کر دیتا جائے. پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو مار دیتا جائے. اے قصور دے باسیوں, رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہیں نہ وا, جس نو خالق بچانا چاہے, جس نو مالک بچانا چاہے, پوری دنیا مل جائے ان دا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. اور جنہوں خالق مارنا چاہے, میرا داتا میرا مالک مارنا چاہے, پوری دنیا بھی مل جائے اس نو بچا نہیں سکتے. اے نمرود اور قوم دے لوگ جیڑے نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ہن مارن دے منصوبے بنا رہے نے, ادھر عرشاں تے اللہ بچان دے منصوبے بنا رہے نے. حضرات اے ان آگ بالنا چاہ آگ بال رہے نے, ایک بہت بڑی آگ بال دینے, حتیٰ کہ عورت کو بیمار ہو جاندی او نظر ماندی کہ میں صحیح ہوگی نا, تے جس آگ دے اندر پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو سٹنا ہے, اس دے اندر میں بھی لکڑیاں جمع کر کے سٹاں گی. حضرات توجہ فرمانا, قالو حرقوہ وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین. اے قوم والے کہنے لگے, اگر تسی کچھ کرنا چاہتے ہو, اپنے معبوداں دی مدد کرنا چاہتے ہو, دیکھو معبود کیسے نے, ان دی مدد کر رہے ہیں. جڑا خالق مالک ہوئے ان دی مدد نہیں, بلکہ معبود مدد کرتا ہے, خالق و مالک مدد کرتا ہے. یہ کہنے لگے اگر تسی اپنے معبوداں دی, اپنے رباں دی, اپنے بڑیاں دی مدد کرنا چاہتے ہو, تو پھر آگ دے اندر پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جلایا جائے. اے بہت لمبی چوڑی آگ بال دینے. حضرات دور دراز تک اس آگ دا سیک پہنچ جائے, قریب تو پرندے بھی کوئی نہیں لنگ رہا ہے. اینی آگے نہ تیز ظالمہ نے بال لیے, انہیں سوچ رہے نے اے بہت بڑی آگ تے اسی بال دیتی ہے, اس دے اندر ابراہیم نو سٹیا کس طرح جائے. آخر شیطان نے انہوں مشورہ دیندا ہے کہ منجیک بناؤ, ان دے اندر بٹھا کے اگ دے اندر سٹ دیو, پچھو رسی چھڑ دیو. پیارے ابراہیم خلیل اللہ نو ایسرا منجیک دے اندر اے بٹھان دینے. حضرات اے ان آگ دے اندر سٹنا چاہ رہے ہیں. پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خالق و مالک نے اس موقع تے پکاریا کہ سورت باسیا توحید نو سمجھ دے جانا. اس موقع تے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نو نہیں پکاریا, آدم علیہ السلام نو نہیں پکاریا, حضرت جبرائیل میکائیل علیہ السلام نو نہیں پکاریا. پکاریا تے پوری کائنات دے خالق و مالک نو پکاریا, رازق نو پکاریا, اپنے پروردگار نو پکاریا ہے. فرمانے اللہ تو آسمانہ تے کلا ہے, میں دنیا تے تیری عبادت کرنے والا کلا ہاں. اللہ جی میں نو انہاں دے کولوں بچا لے, اگر اللہ اے میں نو مار دیں گے دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. حضرات اس طرح دی صلاۃ و سلام دیا گئے. کہنے لگے خلیل اللہ دسو میری مدد دی ضرورت ہے کہ نہیں, ابراہیم دسو میری مدد دی ضرورت ہے. پیارے ابراہیم انکار کر رہے ہیں. اے بارش والا فرشتہ جس دی ذمہ داری رب ذوالجلال نے بارش کے بدلہ تے لگائی ہے, وہ بھی کان لگا کے کھلا ہے, مینوں حکم دیتا جائے میں بارش برسا کے آگ نو ٹھنڈیا کر دیا. میں قربان جاواں پیارے ابراہیم دے ایمان تو کیسا ایمان ہے, کیسا اپنے پروردگار تے پختہ یقین ہے. انکار کر رہے ہیں کی کیا رہنے, اج میں اپنے پروردگار دے کو نہیں دعا کرنا, اپنے خالق و مالک میں پکارنا وا, اپنے رب ذوالجلال دے کو نہیں دعا کرنا وا. حضرات انہاں ظالماں نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹ دیتا ہے. اے
ظالم ہن سوچ رہے نے کہ اج ابراہیم علیہ السلام زندہ بچ کے واپس نہیں آن گے، اور لوگوں جس دی یاری رب ذوالجلال نال ہوئے اور جس دا پیار اپنے خالق و مالک دے نال ہوئے، ان دی دنیا نقصان انہوں نہیں پہنچا سکتی۔ اور میرے برادر حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگ نو حکم دے دیتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے اگ ابراہیم علیہ السلام واسطے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، یعنی انہیں بھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ کتے میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ٹھنڈ لگ جائے۔ حضرات 40-50 دن پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس اگ دے اندر رہے، اور فرماندے نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ جڑا سکون مینوں اگ دی اندر ملیا سی نہ پہلے کدی ملیا ہے تے نہ بعد دی اندر ملیا ہے۔ حضرات ہوندا اس طرح جس طرح میرا پروردگار چاہندا ہے، سارے اختیار میرے رب ذوالجلال دے کول نے، اس واسطے کہن والے نے بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں نے، ذرا توجہ فرمانا، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اللہ باجوں کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اللہ باجوں کوئی ڈبیاں نہیں تار سکدا، اللہ باجوں کوئی نہیں مار سکدا، چھڈ دے تو بندیا او جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، رب دا دتا جو ہنڈاویں بندیا، رب دا دتا جو ہنڈاویں بندیا، اسے نو پکار جندہ کھاویں بندیا، چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لکھ باویں ہنجواں دے موتی رول دے، او لکھ باویں ہنجواں دے موتی رول دے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے کے دعائیں کہ اللہ سانو سارے آنو عقیدہ توحید تے پختہ رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنے سنایا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو ایتھو اگے شروع کران دے، اللہ تعالیٰ دے کے دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔